میرا بھائی شاہ میر بچپن سے ہی ایک شوخ مزاج لڑکا تھا۔ اسے ہر وقت شرارتیں ہی سوچا کرتی۔ کبھی کبھی محلے کے لوگ بابا جان سے اس کی شکایتیں کرنے آ جاتے، جن کے بچوں کو وہ تنگ کر کے بھاگ آتا تھا۔ تب شاہ میر کو بابا جان سے بہت مار پڑتی۔ وقت گزرتا گیا، ہم سب بڑے ہو گئے۔ وہ بھی پڑھ لکھ کر برسر روزگار ہو گیا۔ اس کی ملازمت ہوائی کمپنی میں لگی تو ڈیوٹی پر ایک ملک سے دوسرے ملک جانے لگا۔ اپنی ملازمت سے وہ بہت خوش تھا۔ ہم پشاور کے رہائشی تھے اور بھائی ڈیوٹی کر کے پنڈی سے پشاور صرف چھٹیوں کے دنوں میں ہی آتا۔ چونکہ ہم صوبہ سرحد کے باسی تھے تو بھائی کو بھی ادھر ہی رہنا پسند تھا، مگر ملازمت ایک مجبوری تھی۔ آخر اس کی مراد بر آئی اور اس کو ایسی فلائٹ ملی کہ اسلام آباد سے پشاور آنے جانے لگے۔ ایک دفعہ ان کا افغانستان بھی جانا ہوا۔ ان دنوں وہاں کے حالات پرامن نہ رہے تھے۔ ایک فیملی سے ان کی ایئرپورٹ پر ملاقات ہو گئی۔ یہ لوگ پاکستان آ رہے تھے، اسی جہاز پر جس پر بھائی کی ڈیوٹی لگی تھی۔ اسی طرح اس فیملی سے بات چیت بھی ہوئی اور انہوں نے میرے بھائی کو اتنا پسند کیا کہ گھر کا پتہ اور فون نمبر لے لیا۔ اس فیملی نے پاکستان پہنچ کر اسلام آباد میں رہائش اختیار کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بمباری اور جنگ کی وجہ سے بہت سے افغان باشندے پاکستان میں پناہ لے رہے تھے۔ انہوں نے بھی پناہ لی اور شاہ میر سے رابطہ رکھا۔ جب بھائی کا اسلام آباد جانا ہوتا وہ ان کی طرف بھی جاتا۔ اس فیملی میں گھر کا سربراہ عبداللہ، اس کی بیوی، ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹی گل رخ 18 سال کی اور لڑکے اپنی بہن سے بھی چھوٹے تھے۔ گویا یہ کنبہ 5 افراد پر مشتمل تھا جو افغانستان میں خوشحال خاندان ہوا کرتا تھا۔ جنگ کے دنوں میں جو افغان باشندے تھے پاکستان کے شہری ہو گئے۔ ان میں سے بہت سے خاندان پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہو کر اپنی روزی روٹی کے جتن میں لگ گئے۔ جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے چھوٹے موٹے کاروبار کر لیے۔ غالباً یہ 1991 کا زمانہ تھا۔ عبد الرحمن نے بھی پنڈی میں کپڑے کی دکان کر لی اور روزگار کا ذریعہ پیدا ہو گیا۔ اب اسے اپنی بیٹی بیانے کی فکر تھی۔ ایک روز عبد الرحمن کی فیملی شاہ میر کے توسط سے میرے والدین سے ملنے آئی تو ہم نے گل رخ کو پہلی مرتبہ دیکھا۔ اس لڑکی کے حسن نے ہماری آنکھیں خیرہ کر دیں۔ ایسی حسین، معصوم، پاکیزہ صورت لڑکی میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، شربتی آنکھیں اور نین نقشہ کسی یونانی مجسمے جیسا تھا۔ میں تو دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گئی، مگر بات نہ کر پائی کیونکہ اسے اردو نہیں آتی تھی اور نہ ہی پشتو آتی تھی۔ وہ افغانی زبان میں بات کرتی تھی، جبکہ ہمیں اس کی بولی سمجھ میں نہ آئی۔ البتہ اس کے والد پشتو میں گفتگو کر سکتے تھے، لہٰذا وہی میرے والد اور بھائی سے گفتگو کرتے رہے۔ ہم نے گل رخ اور اس کی ماں سے بس اشاروں میں باتیں کی اور مسکراہٹوں کے تبادلے سے ہی کام چلایا۔ جب وہ چلے گئے تو والد نے میری والدہ سے کہا کہ یہ اپنی لڑکی کی شادی کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اگر تم اس لڑکی کو پسند کر لو تو ہم شاہ میر کے لیے گل رخ کا رشتہ لے لیتے ہیں۔ والدہ کہنے لگی، لڑکی کو ہماری زبان نہیں آتی، ہم کو اس کی بولی سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر گزارا کیسے ہوگا؟ والد نے کہا، کچھ دنوں میں ہی ان کی گفتگو سمجھ آنے لگے گی کیونکہ یہ کچھ فارسی زبان سے ملتی جلتی زبان میں بات کرتے ہیں اور کچھ پشتوں کے الفاظ بھی ان کی بولی میں شامل ہیں۔ بہرحال تم سوچ سمجھ لو اور شاہ میر سے بھی بات کر لو۔ شاہ میر کو تو گل رخ بہت پسند آئی تھی۔ جب ماں نے ذکر کیا تو وہ بولا، میں تو پہلی نظر میں ہی لڑکی دیکھ کر اسے پسند کر گیا تھا۔ آپ لوگ زبان کو مسئلہ نہ بناؤ تو گل رخ جیسی حسین بہو آپ کو ساری دنیا میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ میں نے بھی بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی اور ماں کو راضی کر لیا۔ اس طرح گل رخ 2 ماہ بعد میری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ بھائی تو اپنی دلہن پر فدا تھا، ہم بھی گھر کی بہو پر 1000 جان سے واری تھے۔ وہ تھی بھی ایسی منموہنی اور اچھی خصلت والی، معصوم، سیدھی، سچی اور بھولی بھالی۔ امی ابو کا ادب کرتی، کام میں ہاتھ بتاتی اور ہم سب سے پیار کا اظہار کرتی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ زبان کا تھا۔ ہم سب کو اردو آتی تھی، ہم نے اسکول میں پڑھا تھا، لیکن گل رخ کو اردو بالکل بھی نہیں آتی تھی۔
تب بھائی نے اس کے لیے ایک لیڈی ٹیچر کا بندوبست کر دیا جو گھر پر اس کو اردو سکھانے آتی۔ شاہ میر نے سوچا کہ پشتو تو اس کو ہمارے درمیان رہ کر آ ہی جائے گی، اگر میرا تبادلہ کسی دوسرے شہر ہو گیا تب اس کو وہاں ہر کسی سے بات کرنے میں مشکل پیش آئے گی، لہٰذا اسے قومی زبان سے آشنا ہونا چاہیے۔ گل رخ نے سال بھر میں اردو سیکھی، اسے تھوڑا سا پڑھنا لکھنا اور قومی زبان میں بات کرنا بھی آ گیا۔ وہ جب افغانی لہجے میں اردو بولتی تو بہت پیاری لگتی، یوں محسوس ہوتا جیسے یورپین لڑکی بول رہی ہو۔ ایک دن بھائی نے بتایا کہ ان کو قومی ایئر لائن میں نوکری مل گئی ہے اور وہ کراچی جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ گل رخ بھی جا رہی ہے۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ مجھے یاد ہے جب بھائی ڈیوٹی سے گھر آتے تو وہ دروازے پر ان کا استقبال کرتی اور صبح جب ڈیوٹی پر جانے لگتے تو مسکراتے ہوئے انہیں الوداع کرتی۔ اس وقت وہ قدرت کے ہاتھوں تراشا ہوا ایک شاہکار معلوم ہوتی، مگر اتنی سادہ کہ بغیر میک اپ میں بہت ہی زیادہ حسین لگتی۔ کراچی میں تو سبھی آس پڑوس میں اردو زبان ہی بولتے تھے۔ اس نے بھی محنت سے یہ زبان سیکھی تھی۔ ایک افغانی لڑکی کے منہ سے اتنی اچھی اردو سن کر لوگ حیران ہو جاتے۔ ایک روز بھائی اپنے کسی دوست کی شادی میں ہمیں لے کر گئے جہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کرسچن لڑکی جو شاہ میر کے دفتر میں کام کرتی تھی بڑے اشتیاق سے اس کی شریک حیات سے ملنے ہماری طرف آئی۔ شاہ میر ہی اسے گل رخ سے ملانے لائے تھے۔ اس لڑکی کا نام ماریا تھا۔ ماریا نے گل رخ کو دیکھ کر بھائی سے کہا، تمہاری بیوی تو بہت خوبصورت مگر نہایت سادہ ہے، جب اردو بولتی ہے تو بہت پیاری لگتی ہے۔ یہ بات سن کر بھائی ہنس دیے تو ماریا بھی ہنس پڑی۔ کبھی ڈیوٹی کے بعد شاہ میر دیر سے گھر لوٹتا تو گل رخ بھابھی ان کے انتظار میں جاگتی رہتی۔ اس کی عادت تھی کہ رات کا کھانا وہ بھائی کے ساتھ ہی کھاتی، خواہ وہ کتنی ہی دیر سے گھر کیوں نہ آئے۔ شاہ میر بھابھی کو ستانے کے لیے اکثر مذاق میں کہتا، تم کھانا کھا لیا کرو، میں تو وہاں سے ہی کھا کر آتا ہوں، تم اتنی دیر تک بھوکی رہتی ہو۔ وہ کہتی، میں تو آپ کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتی اور آپ کھا لیتے ہو، کیوں؟ کیا کروں، ماریا بہت اصرار کرتی ہے تب کھانا پڑتا ہے، ساتھ ڈیوٹی کرنے والوں کا بھی تو خیال کرنا پڑتا ہے۔ اس پر وہ شوہر کے مذاق کو سچ سمجھ کر روٹھ جاتی اور بھائی اسے مناتا، کہتا، نادان، میں نے کب تیرے بغیر کھانا کھایا ہے، لاؤ کھانا دو۔ وہ کھانا لاتی، جب دونوں کھا لیتے بھائی کو پھر مذاق سوچتا، کہتا، دونوں کو راضی کرنا پڑتا ہے، ماریا کے ساتھ بھی کھا لیتا ہوں اور تمہارے ساتھ بھی دوبارہ کھانا پڑتا ہے، دیکھو اب میرا وزن کتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کہیں نوکری سے فارغ ہی نہ کر دیں۔ وہ تو مذاق میں یہ کہتا لیکن گل رخ اسے سچ سمجھ لیتی اور اس کا دل مرجھا جاتا۔ شاہ میر کی عادت تھی بار بار مذاق کر کے خود خوش ہوتا اور دوسروں کے دل آزاری کا اسے احساس ہی نہ ہوتا۔ دراصل وہ میرے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک بار شاہ میر ہم کو منوڑا لے گیا، ہم کشتی میں سیر کر رہے تھے، بھائی نے سمندر کا پانی چلو میں بھر کر کہا، دیکھو گل، یہ پانی چکنا ہے، ہمارے وطن کا پانی کتنا میٹھا ہے۔ بھابھی نے چلو بھر میں پانی لیا، ظاہر ہے سمندر کا پانی کڑوا ہی تھا، مگر اس نے پانی پی کر کہا، ہاں شاہ میر، تمہارے وطن کا پانی بہت میٹھا ہے۔ ہم ہنس پڑے، مگر اس نے پانی پھینکنے کی بجائے اسے نگل لیا۔ اسے شوہر کی خوشی کا احساس تھا۔ شاہ میر اور گل رخ کی زندگی انتہائی خوشگوار تھی کہ دفتر سے آنے کے بعد یا چھٹی کے دن وہ گھر سے کبھی باہر ہی نہ جا پاتا۔ آس پڑوس والے ہمارے بھائی کے جوڑے کو مثالی جوڑا کہتے۔ ہمارے گھر کے برابر اشفاق بھائی کا گھر تھا، وہ میرے بھائی کے ساتھ ہی ایئر لائن میں ملازم تھے۔ ان کی بیوی گل رخ کی سہیلی تھی۔ ایک بار مذاق میں انہوں نے بیوی سے کہہ دیا کہ شاہ میر کی تو ماریا سے بہت بنتی ہے، اے کاش ہماری بھی کوئی ماریا جیسی دوست دفتر میں ہوتی، یہ آدمی تو بڑا خوش قسمت ہے، دفتر میں بھی خوبصورت ساتھی اور گھر میں بھی خوبصورت بیوی۔ اس نے تو یہ سب اپنی بیوی کو جلانے کے لیے کہا تھا، لیکن کچھ عورتوں کی عقل واقعی ہی گودی میں ہوتی ہے، ان کے پیٹ میں ایک بات کہاں رہتی ہے۔ اس خاتون نے آ کر گل رخ کو بتایا کہ تمہارا بھائی اپنے دفتر کی ایک کرسچن لڑکی ماریا سے محبت کرتا ہے۔ بھابھی یہ بات سن کر خاموش ہو گئی، شاید اس نے سچ سمجھ لیا۔
اس کے بعد وہ ہر وقت ہی خاموش رہنے لگی۔ پہلے وہ مجھ سے باتیں کرتی، امی کے ساتھ چہکتی، نہیں تو اپنے ننھے منھے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کھیلتی۔ اس نے تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی چہکنا چھوڑ دیا، جیسے اسے چپ ہی لگ گئی ہو۔ ایک دن میں نے بھائی کی توجہ دلائی کہ گل رخ اب اداس اور چپ چپ رہنے لگی ہے، کہیں اسے اپنے میکے کی یاد تو نہیں ستاتی۔ تب بھائی نے قسم دے کر اس سے پوچھا کہ تم کیوں اداس ہو؟ اس پر وہ رو پڑی، کہنے لگی اشفاق کی بیوی بتا کر گئی ہے تم کو ماریا سے بہت محبت ہے، اس کو اس کے شوہر نے بتایا ہے۔ بھائی نے کہا ایک عورت کی بات پر تم نے یقین کر لیا؟ اول تو یہ بات بالکل غلط ہے، میں کسی سے پیار نہیں کرتا، اور اگر مجھے کسی سے پیار ہو بھی جائے تو تم کیا کرو گی سچ بتاؤ؟ میں چاہوں گی کہ تم اپنا پیار پالو اور خوش رہو، گل رخ نے جواب دیا۔ انہی دنوں بھائی کی دفتر میں کچھ سیاست چل پڑی جس سے بھائی کو پریشانی ہو گئی۔ گھر آتا تو دفتری پریشانی چہرے سے ظاہر ہوتی۔ بھابھی اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر بھول جاتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کا شوہر ماریا کے سبب اداس رہنے لگا ہے۔ بھائی اسے اپنی دفتری پریشانی بتا نہیں سکتا تھا۔ آخر ہمت کر کے گل رخ نے پوچھ ہی لیا کیا تم ماریا کے لیے پریشان ہو؟ بھائی نے بھی کہہ دیا ہاں۔ یہ ان کے مذاق کی عادت تھی، مگر اس مذاق کی بات کو گل رخ نے دل پر لے لیا۔ ایک روز مجھ سے بولی عالیہ باجی میں بہت دکھی رہنے لگی ہوں کیونکہ میرے سر کا مالک دکھی رہتا ہے۔ بھائی کو آفس میں کوئی پریشانی ہوگی، ایسی پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں، تم کیوں دکھی ہوتی ہو گل رخ؟ کیوں نہ دکھی رہوں، جس لڑکی سے وہ پیار کرتا ہے میری وجہ سے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، میں اس کے بچوں کی ماں جو ہوں، وہ تبھی اب بہت پریشان رہنے لگا ہے۔ آخر بھابھی نے مجھے اپنے دل کی بات کہہ ہی ڈالی۔ میں نے کہا بھابھی یہ بات نہیں ہے، تم سے بھائی ایسے ہی مذاق میں کہتا ہے اور تم سچ سمجھ لیتی ہو، اس کی تو یہ عادت ہے بچپن سے ہی مذاق مذاق میں کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے۔ ایک دن بھابھی شاہ میر سے بولی میرے سردار ایک بات کہوں؟ ایک نہیں 10 کہو، 10 نہیں، بس ایک ہی بات کہنی ہے۔ اگر آپ اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتے جس کے لیے اداس رہتے ہو تو تمہیں میری قسم اس سے شادی کر لو۔ میں اس بات پر راضی ہوں، میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں آپ کو۔ اچھا کر لوں گا، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ تم سے پوچھ کر تھوڑی کروں گا۔ بھائی نے جس بات کو ذرہ برابر اہمیت نہ دی اس کو گل رخ نے دل کے دامن میں باندھ لیا۔ حالانکہ شاہ کو میری بھابھی کے سوا کسی سے محبت نہیں تھی۔ خدا کے بعد اگر کوئی ذات تھی جس سے اسے سچ میں چاہت تھی تو وہ گل رخ ہی تھی، جو اس کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی، وہی اس کی سب کچھ تھی۔ اگر وہ یہ بات جان لیتی تو آج اپنے پیارے شوہر سے دور نہ چلی جاتی۔ وہ بھولی بھالی عورت یہ اندازہ بھی نہ کر سکی کہ شاہ اس کا کتنا خیال رکھتا ہے، اس کے آرام کے لیے سب کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے عمل سے ہی محبت ثابت ہے، تو پھر مذاق میں کچھ کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ہر عیش و آرام، زندگی کی ہر سہولت تو اس نے گل رخ کو مہیا کر دی۔ محبت خود عمل سے ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ زبانی اظہار سے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ بھابھی کی طبیعت گری گری رہنے لگی، جیسے اسے کوئی گھن اندر ہی اندر کھا رہا ہو۔ امی اور بھائی سمجھتے کہ پھر سے اس کی گود ہری ہونے کے آثار ہیں، لیکن جب اس کی طبیعت نہ سنبھلی تو شاہ بھائی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے تو کینسر کی رپورٹ آ گئی۔ سبھی حیران کہ یہ تو اچھی بھری تندرست تھی، اچانک کیا ہو گیا؟ شاہ بھائی کے پیروں سے تو زمین ہی نکل گئی۔ ان کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ کچھ ساتھی دوستوں سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا جو ایئر لائن میں ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ غموں کے مصائب میں کراچی جیسے شہر میں جہاں ہر طرف اجنبی لوگ تھے، ان دوستوں کا ہونا بھی ایک نعمت تھا، جنہوں نے بھائی کو تسلی دی، ہر طرح سے یقین دلایا۔ شاہ کا تو یہ عالم تھا کہ ہر وقت غائب دماغ رہنے لگا۔ ڈیوٹی سے چھٹی لینی پڑی، ہم بچے سنبھالتے اور وہ اپنی پیاری بیوی کو، ایک پل اس سے دور نہ ہوتا۔ کبھی آپس میں باتیں کرتے کرتے ایک ساتھ رونے لگتے۔ شاہ کہتا کہ میں نے تمہیں کیا غم دیا ہے کہ اب تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ تب ایک روز گل رخ بولی آپ ماریا سے محبت کرتے ہیں اور میری خاطر آپ اسے شادی نہیں کر سکتے، مجھے اس بات کا غم لگا ہے۔
یہی بات دن رات سوچتی تھی اور اداس رہتی تھی، اسی سبب کھانا بھی نہ کھا پاتی، چپ چھپ کر روتی اور دعا کرتی، اے اللہ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے تاکہ میرا شوہر اپنی خوشی پوری کر سکے اور اپنی محبت پا سکے، اسے اپنی دلہن بنا کر اپنے گھر لا سکے۔ دیکھو میرے دل سے دعا نکلی اور اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ اگر اب میں اس جہاں سے رخصت ہوئی تو سکون سے جاؤں گی۔ پہلے تو دوا کے لیے بھاگ دوڑ کی، مگر جب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ علاج نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے، تو گل رخ نے بھائی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر یہ وعدہ لیا کہ شاہ میر تم میرے پیار کی قسم کھا کر کہو کہ جس لڑکی سے تم پیار کرتے ہو اس سے ضرور اپناؤ گے، تم خوش رہو گے تو میری روح خوش ہوگی۔ مجھے یاد ہے جب وہ یہ الفاظ کہہ رہی تھی تو اس کی آواز لرز رہی تھی اور شاہ میر ہی کی نہیں ہماری آنکھوں میں بھی آنسو گر رہے تھے۔ ان الفاظ سے بھائی کے دل کو تو جیسے گھونسا لگا۔ انہوں نے کہا میں نے تو مذاق میں ماریا سے محبت والی بات کی تھی، مجھے کیا خبر تھی کہ میرے مذاق کو گل اتنی سنجیدگی سے لے لے گی اور دل کا روگ بنا لے گی۔ شوہر بیویوں سے ایسے مذاق کرتے ہی ہیں، بے شک زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے لمبی عمر عطا کرے، جس کو چاہے شفا دے دے اور جس کو چاہے موت دے۔ مگر ہم سب کو تو یہی افسوس رہنے لگا کہ اے کاش شاہ میر مذاق میں بھی گل سے ایسی بات نہ کہتا کہ وہ اپنے جیون ساتھی سے دل کی گہرائیوں سے اتنی محبت کرتی تھی کہ مذاق میں کہی ہوئی بات کو سہ نہ سکی۔ شاہ میر نے گل کے بعد شادی نہ کی، حالانکہ وہ عمر کے اس دور میں تھا جہاں امنگیں اور خواب ہی خواب ہوتے ہیں، لیکن اب اس کی زندگی بے بہار چمن کی مانند ہے، جہاں نہ پھول پودے ہیں اور نہ ہی گل و بلبل کی چہکاریں سنائی دیتی ہیں۔ وہ ایک اداس اور اجاڑ زندگی گزار رہا ہے اور بس اپنے بچوں کی خاطر ہی جی رہا ہے۔ کل اس کی حیات اس قدر خوبصورت تھی مگر آج افسانہ ہو گئی ہے۔ کہتا ہے آنکھیں بند کرتا ہوں تو پھر سے وہی زندگی بسر کرنے لگتا ہوں، اور آنکھیں کھولتا ہوں تو کچھ بھی نہیں پاتا، صرف خوبصورت یادوں کی دھول نظر آتی ہے۔ اس دھول سے میرے بھائی کا چہرہ اور آنکھیں دھندلا گئی ہیں۔ وہ مجھ سے 5 برس چھوٹا ہے لیکن 10 برس بڑا لگتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غم عمر کی خوبصورتی کو کھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کہانی کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ۔